السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مسلمان لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی تو بہت سے غیر مسلمان لوگ وہاں اکٹھے ہو کر اسے باہر نکالنے کو بولنے لگے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایسا کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک راجہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ وہ راجہ مسلمان نہیں تھا۔ اس وقت بہت گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ اسی وجہ سے وہ قریب کے تالاب پر نہانے کے لیے پہنچا۔ وہاں جا کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی، کیونکہ وہ تالاب لڑکیوں کے نہانے کے لیے تھا۔ لڑکیوں نے جب راجہ کو تالاب کے پاس آتے دیکھا تو فوراً تالاب سے باہر نکل آئی، لیکن ایک جو لڑکی تھی وہ تالاب میں ویسے ہی بیٹھی رہی۔ راجہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم تالاب سے کیوں نہیں نکلی؟ تو لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کی ہے اور اس وقت میرا لباس ایسا نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے آؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر راجہ کی شیطانی کی ہوس جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، میں راجہ ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسے ہی تالاب سے تم باہر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی اس کا حکم سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے کہا، رحم کرے، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب میں پردے کا حکم ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کے لیے ہے، اسی لیے میں یہاں نہانے کے لیے آئی، ورنہ نہیں آتی۔ راجہ نے غور کیا کہ یہ جو لڑکی تالاب میں ہے وہ ان سب لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس نے کہا کہ تم ابھی میرے سامنے باہر آ جاؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل لے چلوں گا اور اپنی کنیز بناؤں گا۔ لڑکی نے دیکھا کہ راجہ کسی بھی صورتحال میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو چالاکی سے اس نے کام لینا چاہا اور اپنی عزت بچانا چاہا۔ لڑکی نے راجہ سے کہا کہ میں باہر تو آ جاؤں گی، لیکن یہاں پر میری سہیلیاں بھی ہیں، اور اگر آپ کے سپاہی بھی مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیں گے تو میں راجہ کے لائق نہیں رہوں گی۔ اگر آپ آج مجھے جانے دے تو کل میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات راجہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن راجہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی۔ تو اس کے بعد ظالم راجہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ راجہ تمہیں دربار میں بلا رہا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان لوہار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی تک پہنچا کر آئے ہیں۔ راجہ دوسرے دن بھی انتظار کرتا رہا، لیکن لڑکی نہ آئی۔ راجہ کو بہت غصہ آیا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن ظالم راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور وہ فوراً ہی لوہار کے گھر جا پہنچے، لیکن آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ لوگوں سے پوچھنے سے پتہ چلا کہ وہ کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور جب اس بات کا علم ظالم راجہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، لیکن اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو لوہار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو کا سونا انعام میں دیا جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا اور لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تو اس نے اپنے ساتھ والے راجاؤں کو پیغام بھیجا اور اس لڑکی اور اس کے باپ کو ڈھونڈنے کی درخواست کر کے مدد مانگی، لیکن وہاں بھی اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ایک رات وہ ظالم راجہ سویا ہوا تھا تو
تو اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ راجا جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویران جنگل میں یہ کس کی جھونپڑی ہے۔ اس جھونپڑی کو دیکھنے کے لیے وہ جھونپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہوا تو اسے وہاں ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ راجا لڑکی کی شکل دیکھتا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ اور بیٹی ہیں جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا اور دریا کنارے اسی جگہ پر جا پہنچا جو اس کے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اور وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کمزور سی دیکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں جے نماز پر بیٹھ کر وہی سفید داڑھی والا وہی شخص دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے رب، ہم کب تک اس ظالم راجا سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحے کے لطف کے خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کہ اس سے لوگ ڈر کر نہ رہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ خود کو محفوظ مانے۔ اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ عزت بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو یہ ساری کائنات ہے، تو دلوں کو پگھالنا جانتا ہے۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ اور راجا اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے شان اور عزت کے ساتھ محل میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا ہوں، اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی اور بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔